حافظ اللہ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ترجمان بھی ہے اور ملت اسلامیہ کا ترجمان بھی ہے۔ اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے چند منٹ کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ حافظ اللہ اہل حدیث کے حوالے سے جو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے اس کو چلایا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خامہ بیدار محض ایک کتاب نہیں، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائدین کی زبان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وطن عزیز کی ایک مؤثر، متحرک اور فعال دینی، سیاسی و رفاہی جماعت ہے، جس کا نیٹ ورک تھانہ لیول سے وفاقی سطح تک اور پھر کشمیر و گلگت بلتستان سے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی منہج اہل حدیث کے وابستگان موجود ہیں وہاں تک کام کر رہا ہے۔ 24 جولائی سن 1948 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی لاہور میں بنیاد رکھی گئی۔ تحریک پاکستان کے عظیم سپاہ سالار حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست بطل حریت سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے۔ پھر مختلف اوقات میں مفکر اسلام مولانا محمد اسماعیل سلفی، محدث زماں حضرت حافظ محمد گوندلوی، مفکر اسلام مولانا معین الدین لکھوی، قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہم اللہ جیسی نابغہ عصر شخصیات اس کی قیادت کرتی رہیں۔ اب اس کی سیادت وطن عزیز کے نامور اسکالر، سیاستدان اور رفاہی میدان کے شاہ سوار حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس جماعت کو اپنے دور کے نامور علماء و مجاہدین آزادی کی سرپرستی حاصل رہی، جن میں شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، حضرت قائد اعظم کے قریبی ساتھی میاں عبدالعزیز مالواڈا، جماعت مجاہدین کے سرخیل صوفی محمد عبداللہ، حضرت الحاج میاں فضل حق اور گجراوالا سے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہم اللہ۔ یہ چند اسماء گرامی ہے جو آج بھی قابل فخر ہیں۔ ایک وقت میں اہل حدیث نوجوانوں اور بزرگوں کو جگانے اور متحرک کرنے میں بطل حریت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اور ان کے دست راست مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ کا کردار تاریخ میں سنہرے ابواب کا اضافہ کر گیا۔ اکابرین اہل حدیث نے جو پودا لگایا تھا، علامہ شہید اور یزدانی شہید نے مولانا عبد الخالق قدوسی، محمد خان نجیب اور دیگر رفقائے کار کے ہمراہ اپنے خون سے اس کی آبیاری کی اور اسے ایک تناور درخت بنانے میں کردار ادا کیا۔ ہفت روزہ اہل حدیث 3 جنوری سن 1970 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا آفیشل ترجمان بن کر منصہ شہود پر نمودار ہوا۔ محدث زماں حضرت حافظ محمد گوندلوی امیر جماعت تھے اور الحاج میاں فضل حق ناظم اعلیٰ تھے۔ رسالے کے اجراء کے ساتھ ہی ادارتی ذمہ داریوں کے لیے جماعت کے بزرگوں کی نظر انتخاب نامور ادیب، خطیب بے مثل، مفکر شہیر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ یوں اس رسالے کا پہلا اداریہ حضرت علامہ شہید نے لکھا اور کیا خوبصورت عنوان دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تب سے آج تک قائدین جماعت نے اس رسالے کی حفاظت کی، اسے قومی و ملی مسائل میں رہنما بنایا۔ مختلف ادوار میں نامی گرامی علمی شخصیات اور محدثین اس کی ادارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، جن میں چند نمایاں نام کچھ یوں ہیں: علامہ احسان الہی ظہیر شہید، علامہ محمود احمد میر پوری، مولانا محمد اسحاق بھٹی، مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری، علامہ عزیز زبیدی، مولانا محمد یوسف انور، علامہ پروفیسر مقبول احمد قاضی، مولانا حکیم عبد الرحمن آزاد، مولانا بشیر انصاری، مولانا حافظ محمد اسلم شاہدروی اور جناب خالد سیال کے نام نمایاں ہیں۔ اور اب یہ ذمہ داری آج کی اس کتاب کے مصنف مولانا محمد ابرار ظہیر حفظہ اللہ نبھا رہے ہیں۔ ان مدیران کرام کو مولانا حافظ عبدالحق صدیقی، مولانا قاضی اسلم سیف فیروز پوری، مولانا علیم ناصری، مولانا حکیم عبد الرشید حنیف، مولانا محمود احمد غضنفر، پروفیسر عبد الحکیم سیف، پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی،
پروفیسر سعید مجتبی سعیدی، پروفیسر یحییٰ جلال پوری، ڈاکٹر بہاؤالدین محمد سلیمان اظہر، مولانا حافظ عبدالعالی درانی، پروفیسر حافظ بلال حماد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد، ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسروری اور جناب مولانا میاں محمد عبداللہ بخش جیسے اساتین علم کی ادارتی و قلمی معاونت حاصل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام حضرات پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بنیادی مقصد تبلیغ دین ہے۔ سیاسی و رفاہی میدانوں میں انجام دی گئی خدمات کا مقصد بھی دین کا تعارف ہی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت قائدین و کارکنان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جد و جہد کا مقصد ہے۔ اپنے بنیادی مقصد قیام تبلیغ دین کے تحت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جہاں سالانہ آل پاکستان کانفرنسز سے لے کر صوبائی، ضلعی اور شہری سطح پر تبلیغی پروگرامز کیے، علم دین کے فروغ کے لیے دینی مدارس کا جال بچھایا اور جماعت کے نامور اردو، پنجابی اور دیگر زبانوں کے مبلغین نے قریہ قریہ گھوم کر تبلیغی پروگرامز کیے۔ وہاں اب دور جدید کی ضرورت کے پیش نظر پیغام ٹی وی کی بنیاد رکھی۔ آج الحمدللہ دنیا بھر میں پیغام ٹی وی دین اسلام کی حقیقی روح سے شناسائی، تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کی اصلاح و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح رفاہی میدان میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ سن 2005 کے زلزلہ متاثرین کی بے لوث خدمات پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو حکومت آزاد جموں و کشمیر کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ اس جماعت کے کارکنان اور قائدین کی بے لوث خدمات کا اعتراف ہے، جبکہ حالیہ 2-3 مرتبہ سیلابی تباہی سے متاثر ہونے والوں کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خدمات سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ سیاسی میدان میں امیر اول بطل حریت سید داود غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، الحاج میاں فضل حق، مولانا معین الدین لکھوی اور پروفیسر ساجد میر رحمہم اللہ سے لے کر آج کے امیر جماعت سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ تک جماعت نے بھرپور اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں امیر مرحوم حضرت سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی خدمات کا تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اعتراف کیا ہے۔ جماعت کا ترجمان ہفتہ وار میگزین اہل حدیث لاہور بھی تبلیغ دین کا تحریری ذریعہ ہے۔ اس کے اداریے ہوں یا مضامین، قائدین مرکزیہ کی پالیسی اور ملک و ملت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ خامہ بیدار انہی اداریوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے ذریعے ایک تاریخ محفوظ کر دی گئی تاکہ آنے والے دور کے مورخ کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے حالات میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے موقف کی ضرورت ہو تو وہ اس دور کے حالات کے تحت اس کتاب کا مطالعہ کرے اور من کی مراد پائے۔ آج آپ ہفتہ روزہ اہل حدیث لاہور میں لکھے گئے اداریوں کے مجموعے خامہ بیدار کے مصنف مولانا محمد ابرار ظہیر حفظہ اللہ کی دعوت پر ہمارے مہمان ہیں۔ ہم آپ کی تشریف آوری پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں۔